سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور نئی نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں مرغی کے بارے میں بہت مفید ریسرچ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ویورز، مرغی کو کئی علاقوں میں اور زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اردو میں مرغی، دورہ اور انگریزی میں اسے ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے لوگ اسے جن کا دورہ یا جادو ٹونے کا اثر بھی سمجھتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے تعویذ گنڈے کروانے لگتے ہیں، جس سے بیماری مزید جڑیں مضبوط کر لیتی ہے۔ ویورز، مرغی کے دورے سال میں ایک بار، 2 بار، 12 دفعہ یا پھر روزانہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق مرغی کی نوعیت سے ہے۔ سامعین، مرغی کی کئی وجوہات مشاہدے میں آئی ہیں، جن میں اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرنا، نفسیاتی دباؤ، پریشانی، پیٹ کے کیڑے، ہیجان پیدا کرنے والی ادویات، نشہ کرنا، اپنے آپ کو نشے کے انجیکشن لگانا جس سے جسم میں جراثیم چلے جاتے ہیں جو دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ بھی دماغی چوٹ مرغی کا باعث بن سکتی ہے، جو اکثر علاج کے بعد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ برین ٹیومر بھی مرغی کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، مگر اس کے آپریشن کے بعد بھی مرغی ختم ہونے کی کوئی خاص گارنٹی نہیں ملتی۔ کئی خواتین کی مرغی ان کی ماہواری کے آغاز کے وقت سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ مرغی کو تشنج کا دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کئی مریضوں میں مرغی کی وجہ جسم میں پوٹاشیم اور کیلشیم کی کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے مریض کے بدن میں لرزہ، بلڈ پریشر میں کمی اور بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ بچوں میں دورے سے پہلے اکثر پیٹ درد، قے وغیرہ کی علامات بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ فالج کی وجہ سے بھی مرغی ہو سکتی ہے اور مرغی کی وجہ سے بھی کئی مریضوں کو فالج ہو جاتا ہے اور اس صورتحال میں کبھی کبھی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دورے کے وقت مریض مکمل بے اختیار ہو جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، منہ میں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، اکثر زبان بھی دانتوں کے درمیان کٹ جاتی ہے۔ مریض کا پیشاب بھی خارج ہو جاتا ہے، بدن اکڑ جاتا ہے، سر پیچھے کی طرف اکڑ جاتا ہے۔ بے ہوشی کی یہ کیفیت زیادہ تر 2-3 منٹ تک رہتی ہے، مگر کئی دفعہ زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں مریض کو دورے کے وقت آگ، پل، دریا، چھری، سیڑھی اور بلندی سے دور لے جائیں تو زخمی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ گلے کے بٹن ٹائی کھول دیں، منہ میں پانی یا دوائی ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ دورے کے بعد مریض کا بدن درد کرتا ہے، کبھی کبھی اپنا نام تک بھول جاتا ہے، اسے نیند آتی ہے تو اسے سونے دینا چاہیے۔ دورے کے بعد مریض افسردہ نظر آتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے۔ کئی مریض دورے کے بعد اکثر نارمل نظر آتے ہیں۔ ویورز، تھوڑی سی سمجھداری سے مرغی کا مریض تقریباً نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ مرغی کا مریض اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دے، شور شرابے والی تقریبات سے دور رہے۔ ماتم اور شادی بیاہ کے شور میں اکثر مریض دورے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اندھیرے میں ٹی وی نہ دیکھیں۔ پرسکون ماحول مرغی کے مریض کو جلد صحت مند کر سکتا ہے۔ ویورز، مرغی کا علاج بھی ایلوپیتھک، ہربل اور دوسرے کئی طریقہ علاج میں کیا جاتا ہے۔ کلر تھراپی میں مرغی کا علاج آسمانی رنگ سے کیا جاتا ہے اور بہت کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔
مرگی کے مریض کو آسمانی رنگ کی بوتل میں بنا ہوا پانی صبح شام 3 چمچ پلائیں اور اس وقت تک یہ علاج جاری رکھیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب دوبارہ کوئی دورہ نہیں پڑ رہا۔ دورے کے وقت مریض کے سر پر آسمانی رنگ کی روشنی ڈالیں، جس کا بندوبست پہلے سے گھر میں رکھیں۔ انشاءاللہ جادوئی نتائج دیکھیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام، ویورز، ہر بیماری کا علاج ماہر معالج سے کروائیں اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اس سے بیماری مزید جڑیں پکڑ لیتی ہے اور علاج پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میری اگلی ویڈیو جوڑوں کے درد کے بارے میں ہوگی، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔